کیا آپ اس قربانگاہ کے بارے میں جانتے ہیں جو یشوع نے خدا کے کہنے پر بنائی؟ جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو 10 احکام دیے تو اس کے ساتھ ہی خدا نے قربانگاہ بنانے کے تعلق سے بھی بنی اسرائیل قوم کو ایک حکم دیا کہ قربانگاہ کیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 20 باب اور اس کی 25 سے 26 آیت میں دیکھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربانگاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو اسے ناپاک کر دے گا۔ اور تو میری قربانگاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا، تا نہ ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو۔ سوختنی قربانی کی قربانگاہ اونچی ہوتی تھی۔ خیمہ اجتماع اور جو ہیکل سلیمان نے بنائی ان میں بھی سیڑھیاں نہیں بلکہ ریمپ استعمال ہوتی تھی۔ ریمپ جو ہے وہ ایک سلائڈ کی طرح ہوتی تھی، جیسے آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم استثنا کی کتاب اس کے 27 چیپٹر میں پڑھیں تو ہمیں اس قربانگاہ کا ذکر ملتا ہے جسے یشوع نے بنایا خدا کے کہنے پر۔ موسیٰ اس جہان سے کوچ کر چکا تھا۔ 40 سال بیابان میں گزارنے کے بعد یشوع کی سرپرستی میں بنی اسرائیل قوم ملک کنعان میں داخل ہوئی۔ وہ ملک جسے دینے کا وعدہ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کیا، وعدے کا وہ ملک جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اور خدا نے کہا، میں تم کو وہ مکان دوں گا جو تم نے نہیں بنائے، اور وہ کنویں دوں گا جو تم نے نہیں کھودے، اور وہ کھیت اور باغ دوں گا جو تم نے نہیں لگائے۔ تو سب سے پہلا کام جو خدا نے یشوع کو کہا وہ یہ تھا کہ تو کوہ گرزیم اور کوہ ایبال پر جا اور ایک پہاڑ سے لعنتوں کو سنا اور ایک پہاڑ سے برکتوں کو سنا بنی اسرائیل قوم کو، کہ اگر وہ میرے حکموں کو مانیں گے تو انہیں برکتیں ملیں گی، اور اگر نہیں مانیں گے تو ان پر یہ لعنتیں نازل ہوں گی۔ اگر ہم استثنا کی کتاب اس کے 27 باب اور اس کی 4 سے 8 آیت میں پڑھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، سو تم یردن کے پار ہو کر ان پتھروں کو جن کی بابت میں تم کو آج کے دن حکم دیتا ہوں کوہ ایبال پر نصب کر کے ان پر چونے کی استر کاری کرنا، اور وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے پتھروں کا ایک مذبح بنانا اور لوہے کا کوئی اوزار ان پر نہ لگانا۔ اور تو خداوند اپنے خدا کا مذبح بے تراشے پتھروں سے بنانا اور اس پر خداوند اپنے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں گزارنا، اور وہیں سلامتی کی قربانیاں چڑھانا اور ان کو کھانا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور ان پتھروں پر اس شریعت کی سب باتیں صاف صاف لکھنا۔ یہ تھا وہ حکم جو خدا نے یشوع کو دیا، اور یہ قربانگاہ کوہ ایبال پر بنائی گئی، جہاں سے بنی اسرائیل قوم کو لعنتیں سنائی گئیں کہ اگر وہ خدا کی نافرمانی کریں گے تو ان پر یہ لعنتیں نازل ہوں گی۔ قربان کا جو ہے وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح میں ہوتے ہیں تو ہمیں شریعت کی برکتیں تو ملتی ہیں، لیکن ہمیں شریعت کی لعنتیں جو ہیں ان سے یسوع نے ہمیں نجات دے دی ہے۔ اور کوہ ایبال پر مذبح ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یسوع جو ہے ہمیں شریعت کی لعنتوں سے رہائی دیتا ہے۔ اور اس پہاڑی پر جہاں سے برکتیں سنائی گئیں کوہ گرازیم پر قربان کا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح میں برکتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اور جو قربان کا یشوع نے بنائی وہ دریافت ہو چکی ہے۔ 1980 میں پروفیسر ایڈم زیلر جو کہ محکمہ آثار قدیمہ کا ہیڈ تھا اسرائیل میں، وہ یہودی تھا پر وہ خدا پر اور بائبل پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور وہ حیفا یونیورسٹی میں محکمہ آثار قدیمہ کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ اور اس کا کہنا ہے کہ 1980 میں اسرائیل میں 6 دن کی جنگ کے بعد جب وہ اس علاقہ میں گیا، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں اسٹڈی کی تھی اور وہ سروے کرنے گیا، اور اچانک اسے ایک جگہ نظر آئی جس کے بارے میں اس نے پڑھا تھا، جو بالکل اس قربانگاہ کی طرح لگ رہی تھی جو یشوع نے بنائی تھی۔ اسے لگا کہ یہ کوئی گھر ہے، پر نہ اس کا کوئی دروازہ تھا نہ کوئی کھڑکی تھی۔ پھر اسے لگا شاید یہ کوئی واچ ٹاور ہے، پر نگہبانی کرنے کے لیے واچ ٹاور پہاڑ کے اوپر بنائے جاتے تھے، سائڈ پر نہیں بنائے جاتے تھے۔ پھر اس نے کہا شاید یہ وہ قربانگاہ ہے جو یشوع نے بنائی۔ اور جب کھدائی کروائی گئی تو ان کو وہاں سے راکھ ملی، اور ریسرچ کرنے سے یہ پتہ چلا کہ یہ راکھ بکروں اور بھیڑوں کی راکھ ہے، اور انہیں وہاں سے اسکارپ بھی ملے۔ اسکارپ جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا نشان ہوتا ہے، اور وہ فرعون رمیسیس دوم کے تھے جس کا ذکر ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے، اور انہیں یہ سب اسرائیل کی سرزمین میں کوہ ایبال کی قربانگاہ پر ملا، اور وہ خدا پر ایمان لے آیا۔ اور قربانگاہ پر جانے کے لیے 2 ریمپس تھے، جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، 2 سلائڈس تھی قربانگاہ کے اوپر جانے کے لیے۔ ایڈم زیلر نے اس قربانگاہ پر چونے کی استرکاری کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، لیکن جب پاسٹر جوزف پرنس 2012 میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گئے تو انہیں وہاں پر یہ نشانات ملے جو کہ چونے کی استرکاری کے تھے۔ آج کے دور میں یہ قربانگاہ سیاسی طور پر ایک خطرناک ایریا میں ہے،
کوہ ایبال اور کوہ گرازیم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور سکم کا شہر درمیان میں ہے۔ یوسف کی قبر بھی سکم میں ہے۔ یسوع بھی سکم کو گیا اور اس سامری عورت سے کنویں پر ملا اور وہ کنواں آج بھی وہاں موجود ہے۔ موجودہ دور میں سکم کو نابلوس کہتے ہیں۔ اسرائیلی یہاں پر نہیں رہتے، یہ فلسطین کا ایریا ہے۔